میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مارکیٹوں میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لاکھ تاجر بستے ہیں اور بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں، اس میں ریٹیلر کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، ہول سیلر بھی ہوتے ہیں، ایک کیٹیگری ہے انڈسٹریل لوگ الگ ہوتے ہیں، مارکیٹوں میں ہول سیل کا کام کرنے والے الگ ہوتے ہیں، پھر ریٹیل کا کام کرنے والے الگ ہوتے ہیں، چھوٹے سرمایے میں کم سرمایے پر کاروبار کرنے والے الگ ہوتے ہیں، بڑے سرمایے پر کاروبار کرنے والے الگ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے شرعی احکام ہیں جو ان سب کے لیے تقریباً سیم بھی ہوتے ہیں، کچھ کاروبار کی نوعیت سے جدا جدا بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت ماہ رمضان کی آمد ہے، اللہ کی کروڑوں رحمت ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے جو بہت بڑی خوشخبری آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے والا ہے۔ یہ کسی بہت بڑی خوشخبری سے کم نہیں ہے، یعنی ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، نیکیوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، مساجد آباد ہو جاتی ہیں، اور اگر غور کریں تو ہمارے رزق میں، ہمارے دسترخوان میں، ہمارے کئی چیزوں میں اللہ کریم برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں، یعنی سال بھر وہ چیزیں ہم اپنے دسترخوان پر نہیں پاتے جو ماہ رمضان میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک عام سے عام آدمی بھی کوشش کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر صورت نکالنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو یوں ماہ رمضان کی آمد ہے، اور جو موضوع آپ کے سامنے میں بیان کرنے جاؤں گا، اس موضوع میں غم خواری اور لوگوں کی حاجت روائی، ان کی مدد، ان کے کام آنا، اس طرح کی کچھ موضوعات ہیں۔ پھر شریعت میں جو اس طرح کے ترغیبات اور چیزیں موجود ہیں اور کس طرح یہ سارے کام ہوتے چلے آ رہے ہیں، پھر اس کے کیا دنیاوی اور اخروی ثواب ہیں، انشاءاللہ میں ان پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب کے سب توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے، اور جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں میں کیا کر سکتا ہوں۔ یعنی میری کوشش ہوگی اس بیان میں کہ آپ میں سے ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل ہونے والی باتیں بیان کروں، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، اسلامی بھائی ہے یا اسلامی بہن ہے، سب کے لیے انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں فوائد کے مدنی پھول ملیں گے۔ اور بنیادی طور پر یہ ہے کہ غم خواری امت کا یہاں بنیادی مدنی پھول ہوگا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر غور کریں نا تو ہم مغربی دنیا کے متعلق ایک تبصرہ کرتے ہیں کہ جناب وہاں کسی کو کسی کی پڑی نہیں ہوتی،
نہ باپ کو بیٹے کی پڑھی ہوتی ہے نہ بیٹے کو باپ کی. اور یہ پریکٹیکلی بات ہے, والدین کو بھی اولاد کی اتنی پڑھی بھی نہیں ہوتی, وہ صرف ایک کنٹری وائڈ اور ملکی حالات اور ملکی قانون پر بھی کئی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ادروائز تھوڑا سا بچہ میچورڈ ہو جائے, بڑا ہو جائے, تو پھر بچے کو بتا میں کیوں ماں باپ کو ٹائم دوں, میں کیوں ماں باپ پر خرچ کروں. ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ کیوں, کو کسی کو پر دینے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ مغربی دنیا کا ایک مائنڈ سیٹ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ بھائی میں اس کو کیوں ٹائم دوں, مجھے کیا فائدہ ہوگا. Why I give him time? What's the benefit for me? There is no benefit for me. اس طرح کی ڈسکشن یہ آپ کو عموماً ملے گا. مجھے کیا فائدہ ہے, میں کیوں اس کے پاس جاؤں, میں کیوں اس کے پاس بیٹھوں, میں کیوں اس سے پاس ٹائم دوں, مجھے کیا فائدہ ہوگا, اس سے کیا مجھے ملے گا, میں اس پر کیوں خرچ کروں, کیا فائدہ ہوگا مجھے, میں اسے کیوں وقت دوں, مجھے کیا فائدہ ہوگا, میں اس کی مدد کیوں کروں, مجھے کیا فائدہ ہوگا. یہ کیا فائدہ ہوگا, کیا فائدہ ہوگا, کیا فائدہ ہوگا, یہ ایک مائنڈ سیٹ بیان کر رہا ہوں کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا. یعنی وہ کسی کے ساتھ اچھائی تب تک نہیں کرتا جب تک اس کو یہ نہ لگے کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا. اچھا, اب جب ہم شریعت کی, دین کی, اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس کا بڑا خوبصورت اور بڑا واضح میسیج ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, اور اچھائی کرو, بھلائی کرو. بلا شبہ بے شک اللہ کریم احسان کرنے والوں کو, بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے, دوست رکھتا ہے. یہ آیت کریمہ اور اس کا جو مضمون, اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. لہذا اگر ہم دین کی, اسلام کی, شریعت کی بات کرتے ہیں تو وہ اس طرح کا ہمیں قرآن میں اور حدیث میں درس ملتا ہے. خرچ کرنے کا درس ملتا ہے, مدد کرنے کا درس ملتا ہے. خود حدیث پاک میں الدین نصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. حدیث پاک میں بڑا واضح درس ملتا ہے خیر الناس من ينفع الناس, بہتر انسان وہ جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے. ہے نا بھائی, میرا کیا ہے, مجھے کیا فائدہ ہوگا, مجھے کیا فائدہ ہوگا. محض اس پر شریعت کا وہ نہیں ہے. اوروں کو نفع پہنچاؤ, اوروں کو فائدہ پہنچاؤ, اوروں کے مدد آؤ, اوروں کے غم دور کرو. الٹیمیٹلی اس میں فائدہ اس مدد کرنے والے کا ہوتا ہی ہے. وہ نہ چاہے تب بھی اس کا فائدہ ہے ہی ہے. ہماری شریعت میں, ہمارے دین میں نیکی کا ایک بڑا خوبصورت معیار بیان کیا گیا, وہ اخلاص. اپنے رب کے لیے کرو, کہ تم دنیا کی کسی نفع کے لیے, دنیا کی دنیاوی منفعت کے لیے ایک ورڈلی بینیفٹ گین کرنے کے لیے کرنے کے بجائے آپ اللہ کے لیے کریں, اس کی رضا پانے کے لیے کریں, جنت پانے کے لیے کریں, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو ادا کرنے کے لیے کریں, اولیاء کاملین کی اداؤں کو ادا کرنے کے لیے کریں. اس میں بڑا سکون ہے. یعنی انسان دنیاوی نفع کے لیے کام کرتا ہے, لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس سے بڑھ کر بہت بڑا نفع یہ ہے کہ آپ کو سکون ملے, آپ کو خوشی ملے, آپ کو راحت ملے. اگر کوئی شخص مسکرا کر آپ کو کہہ دیتا ہے نا جزاک اللہ, ایسی خوشی ہوتی ہے. آپ کبھی سڑک پر جائیں اور آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور سامنے والا بھی نکلنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ بریک مارے گاڑی کو, بریک مارا اپنے گاڑی کو, حالانکہ آپ کا رائٹ ہے, آپ جا سکتے ہیں, مگر آپ بریک مارتے گاڑی کو, روکتے ہیں, سامنے والے کو اشارہ کرتے نکل جاؤ. جب وہ نکلتا ہے نا اور آپ کو یوں کرتا ہے, شیشے میں سے خالی کرتا ہے, شکریہ, آپ کو ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ 4 اور نکل جائیں تو اچھا ہے. یعنی آپ وہ 4-5 منٹ جو کھڑے ہو گئے نا, وہ 4-5 منٹ آپ کی وصولی ہے. اس نے کوئی پیسہ نہیں دیا, اس نے کوئی آپ کو جاب نہیں دینی, اس نے صرف ایک مسکرا کر بول دینا ہے تھینک یو, جزاک. خالی اچھا آواز بھی نہیں آئے گی, خالی یوں کر کے چلا جائے گا اور آپ کو مزہ آئے گا نا, یار کچھ ہوا, شکریہ. آپ کا تو دل کرے گا کہ بس یار یہ کام ہوا نا. یہ چیزیں محسوس کرنے کی بعد اوقات انسان کو خوشی ملتی. یار خوشیوں کے لیے انسان کیا نہیں کرتا, کروڑ روپے خرچ کرتے خوشیاں پانے کے لیے, یا مفت میں خوشیاں, مفت میں راحتیں, مفت میں سکون, مفت میں فوائد حاصل ہو رہے ہوتے, لیکن ہم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے.
یہ مضمون کو آپ اور موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں، چاہے وہ آپ کا گھر ہے، بازار ہے، کاروبار ہے، جو بھی ہو۔ میں بہت بڑے ایکسپلوجر، ایک بگ ایکسپلوجر پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک بڑے سینیریو پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت دنیا بھر کی بزنس کمیونٹی اور اس طرح کے جو بھی چھوٹے بڑے تاجر ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں جن کی بھی آمدنی نارمل آمدنی ہے، میں ان سب سے بات کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں اس وقت جو پلس 30,000 پلس 40,000 پلس 50,000 والے جو افراد ہیں نا، میں سب سے بات کر رہا ہوں۔ آج انشاءاللہ میرا موضوع سمجھنے کی کوشش کریں میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص نصیب فرمائے، اور جو اچھی نیت دل و دماغ کے اندر ہے اللہ کریم اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بھی دے اور ثواب سے محروم نہ کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر میں اپنے کسی بھائی کے کام آ جاؤں، یعنی کسی بھائی کے کام آؤں، تو مجھے اس سے یہ زیادہ پسند ہے، یعنی کسی کے کام آنا اسے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنی مسجد میں 1 ماہ کا اعتکاف کروں، یعنی کسی کے کام آنا۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، اور پھر خود ترغیب دیتے ہوئے بڑی خوبصورت حدیث بیان فرمائی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنے بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا رہتا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ کہ جب تک آپ کسی اپنے بھائی کے کام آتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام آسان فرماتا رہتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ نفع نہیں ہوتا؟ کون کہتا ہے کہ فائدہ نہیں ہوتا؟ مگر ہماری بالکل لاجک الگ ہے، ہمارا بالکل انداز الگ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنا کام آتے تھے، اتنا کام آتے، اتنا، کوئی لونڈی باندی غریب سے غریب جسے معاشرے میں کوئی بظاہر پوچھے نا، اگر وہ بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ کہہ دینا کہ آقا تیرا ٹھہریے مجھے آپ سے بات کرنی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم اس کی بات سنا کرتے تھے، اس کے کام آتے تھے، اس کی کوئی حاجت ہوگی، کوئی ضرورت ہوگی، آپ پوری فرما دیتے تھے۔ قرض والا آتا تو اس کے قرضے کے حوالے سے اس کی حاجت پوری فرماتے، مریض آتا تو اس کے مرض کے حوالے سے حاجت پوری فرماتے، جو جس طرح کا پریشان آتا اس کے مطابق اس کی پریشانی دور کرنے کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی حاجت پوری فرماتے تھے۔ غریب کی غربت کے غم زدہ غم لے کر آئے گا، مریض مرض لے کر آئے گا، محتاج اپنی محتاجی لے کر آئے گا، جو جیسا آتا تھا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی اس طرح مدد فرما کر اس کی حاجت پوری کر کر اسے خوش کر دیا کرتے تھے، کیونکہ میرے آقا کی بارگاہ میں تو لا ہے ہی نہیں نا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آج کا بیان صرف امیروں کے لیے نہیں ہے، آج کا بیان امیروں کے لیے نہیں ہے۔ میں نے اس بیان کے لیے جو مشورے کیے نا، ہمارے مطلب سمجھے کہ جو ہمارے اجیر اور ملازمین اور جو اس طرح کے اسلام ہے، ان سے بھی میں نے مشورے کیے ہیں۔ جو سیلری پرسن ہے جو ان کے لیے بھی بیان ہے، جو اپنا بزنس کرتے ہیں ان کے لیے بیان ہے، آج سمجھا ملازمین کے لیے بھی بیان ہے، اور آج سیٹ حضرات کے لیے بیان ہے، چاہے وہ سیٹ چھوٹے ہو یا بڑے ہوں۔ سیٹ تو سیٹ ہی ہوتا ہے، چھوٹا ہو کے بڑا ہو۔ ہر ملازم کے لیے اس کا سیٹ بڑا ہی کہلاتا ہے، میرا سیٹ ہے، بولتا تو ہے نہیں میرا سیٹ چھوٹا ہے، کوئی بھی یہ نہیں بولے گا میرا سیٹ غریب سیٹ ہے، سیٹ تو سیٹ ہی ہوتا ہے۔ تو نارمل، تو مدد، حاجت پوری کرنا، کسی کے کام آنا۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ آپ مسجد میں اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان جلوہ فرما تھے۔ میں حدیث پاک جو روایت ہے اس کا مضمون و خلاصہ بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما تھے، کچھ لوگ دور سے آتے دکھائی دیے، وہ ایسے فقراء اور مساکین تھے، اور ناداری اور فقیری اور غریبی کہیں گے، غریبی اس قدر ان کے وجود سے ظاہر ہو رہی تھی کہ
کپڑے سیے نہیں جا سکتے، ان کے پاس سوئی دھاگے جتنی بھی ان کی پوزیشن نہیں تھی کہ سوئی دھاگوں سے کپڑے سی دیتے، بلکہ انہوں نے کپڑوں کے درمیان اس کو چاک کر کے، یعنی اس کو کاٹ کر پھاڑ کر اسے اپنے گلے میں لٹکا رکھا تھا، یوں اپنے آپ کو انہوں نے اپنے بدن کو کپڑوں میں چھپانے کی کوشش کی ہوئی تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما، نہ تہبند، نہ امامہ شریف، نہ اس طرح کی کوئی اور چیزیں تھی جسے وہ اپنے بدن کو صحیح معنی میں مزید بہتر طریقے سے چھپا پاتے۔ اتنی غربت ان کے وجود سے، ان کے انداز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کی تنگ دستی، بھوک اور غربت کو ملاحظہ فرمایا تو بے قرار ہو گئے، فوراً اپنے مکان عالی شان میں تشریف لے گئے کہ کچھ ہو تو میں انہیں دوں۔ بظاہر مکان عالی شان میں کوئی ایسی شے نظر نہ آئی جو انہیں دیتے۔ پھر ایک اور مکان میں تشریف لے گئے، وہاں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی شے نہ پائی جو انہیں اب عطا فرما دیتے۔ ظہر کی نماز کے بعد منبر پر جلوہ فرما ہوئے، اللہ کریم کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ پھر ایک اور آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھے، ہر شخص جان لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ آپ اس طرح آیات مبارکہ بیان کرتے رہے اور نصیحت کے مدنی پھول عطا فرماتے رہے اور فرمایا صدقہ کرو اس سے پہلے کہ تم صدقہ نہ کر سکو، صدقہ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں صدقہ کرنے سے روک دیا جائے۔ ہر آدمی اپنے درہم و دینار، گندم اور جو کا صدقہ کرے اور کوئی صدقہ کی کسی چیز کو حقیر نہ جانے۔ پھر آپ نے صدقے کی مختلف اقسام بیان فرمائی، پھر فرمایا صدقہ کرو خواہ آدھی کھجور ہی کا ہو۔ اس پر انصار کا ایک آدمی اپنے ہاتھ میں تھیلی لیے کھڑا ہوا اور اس نے وہ تھیلی منبر پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دی۔ آپ کے مبارک چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ ارشاد فرمایا جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اور اس پر عمل کیا گیا تو اسے اس کا اور ان افراد کا اجر بھی ملے گا جنہوں نے اس پر عمل کیا، لیکن اس کے اپنے اجر میں بھی کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا اور اس پر عمل کیا گیا تو اس کا گناہ اور ان لوگوں کا گناہ جنہوں نے اس پر عمل کیا اس پر ہوگا، اور ان لوگوں کے اپنے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ جب یہ اجتماع ختم ہوا تو لوگ اپنے گھروں پر چلے گئے اور صدقات لے کر آئے۔ کوئی ایک دینار لے کر آیا، کوئی ایک درہم لے کر آیا، کوئی کھجور لایا، کوئی کپڑے لایا، اور یوں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدموں میں سامان کا ڈھیر لگ گیا، ایک ڈھیر کھانے پینے کی اشیاء کا، دوسرے کپڑوں کا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے آقا کا چہرہ مبارک چمکنے دمکنے لگ گیا، گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارا سامان انہی فقراء میں تقسیم فرما دیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بہت پیارا انداز تھا۔ یعنی یہ واقعہ جو روایت جو میں نے آپ کے سامنے جو اس کا پورا ایک مضمون و خلاصہ، آیات کریمہ کا ترجمہ کا بھی پورا ایک مضمون و خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس میں ہمارے ترغیب یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر امت کے غمخوار تھے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا ہے نا، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود،
سلام ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کی تو کیا شان ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. اور کیا خوب لکھا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دے دیتے تھے، بس مانگنے کا شعور دیتے ہیں. جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. مانگنے کا شعور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں. جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں. یہ کریم ہے، کریم ہے. حالت لکھتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. آقا کی شان یہ ہے کہ یہ کون ہے؟ کریم. اور کیسے کریم ہے؟ ہاتھ کھلے بھی ہیں اور خزانے بھرے ہیں. ارے کوئی خرچ کرتا ہے تو ہم یہ محاورہ ہے، اے بھائی اس کا ہاتھ بڑا کھلا ہاتھ ہے، چھٹا ہاتھ ہے نا. یہ ہمارے عموماً ہم محاورے میں سے آ گیا، اس کا ہاتھ بہت کھلا ہوا ہے، یعنی بہت یہ خرچ کر دیتا ہے نا، کھلا ہاتھ ہے. عموماً بچہ زیادہ خرچ کرتا ہے تو ماں باپ بولتے ہیں اس کا ہاتھ بڑا چھٹا ہے. یا بعض اوقات باپ خرچ کرے نا تو گھر کی عورتیں سامان سنبھال لیتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں نہیں تو یہ خرچ کر دے گا، یہ بانٹ دیں گے. کھلا ہاتھ ہے، چھٹا ہاتھ ہے. اور آقا کی شان کیا ہے؟ کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ. صرف ہاتھ نہیں کھلے، بھرے خزانے. خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں. اوکے، خزانے ختم کیسے ہوں گے کہ میرے آقا خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرتا ہوں اللہ عطا فرماتا ہے. اور قرآن میں پاک میں اللہ کی شان میں ارشاد ہوتا ہے کہ تیرے رب کی عطا پر روک نہیں. اور آقا اللہ کی عطا سے بانٹ رہے ہوتے ہیں. تو قریب ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ تمہیں کیسی بے چینی ہے، تمہیں کیسی گھبراہٹ ہے؟ دیکھو تو صحیح تم غلام کس کے ہو، تم منگتے کس کے ہو؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں لب واہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں. لب واہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور کیا مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے.
تو آقا کی تو شان ہے، بس بانٹ دیتے ہیں، دے دیتے ہیں. اور رمضان مبارک میں تو سخاوت کا عالم ہی کچھ اور ہوتا تھا. کچھ اور ہی تیز ہوائیں جیسے چل رہی ہوتی ہے نا، اتنی تیز ترین سخاوت کا انداز ہوا کرتا تھا رمضان المبارک میں. میرے آقا اتنا عطا کرتے تھے، اتنا عطا کرتے تھے، غم زدوں کو، پریشان حالوں کو دے دیتے. کوئی آتا، آقا بانٹ چکے ہوتے، سب ختم ہو جاتا، پھر آ کر کوئی عرض کرتا آقا مجھے، فرماتے سب ختم ہو گیا، مگر جاؤ بازار میں لے لو، جو تمہیں حاجت ہے تم لے لو، ادا ہم کر دیں گے، قیمت ہم ادا کر دیں گے. یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جی ہاں، ہم اسی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں جنہوں نے بہت بانٹا، اتنا بانٹا کہ پھر مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی تھی. ایک بار دیتے تھے، اتنا دے دیتے تھے کہ بار بار مانگنے کی حاجت نہیں رہتی تھی، کہ اس ایک کو دیا تو اتنا دیا کہ اس کی 2 وادیاں بکریوں سے بھر گئیں. اور وہ جا کر کہنے لگے لوگوں جلد جاؤ اور ایمان لے آؤ کہ یہ نبی جسے دیتے اتنا دے دیتے ہیں کہ پھر مانگنے کی حاجت نہیں رہتی. کون دے دینے کو چاہیے، بولو کون دیتا ہے، دینے کو چاہیے، ہائے ہائے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ماشاءاللہ. مانگتے جائیں گے، مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. مرادیں مل رہی ہیں، شادشاہ ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کا فیضان عطا فرمائے. بہت عطا فرماتے تھے، بہت عطا فرماتے، اتنا عطا فرماتے، اتنا عطا فرماتے، بس عطا ہی عطا تھی. اور آج تک عطا ہی عطا ہے. آج بھی جو مل رہا ہے انہی کے صدقے مل رہا ہے، انہی کے کرم سے مل رہا ہے. جس کو جو ملتا ہے انہی کے کرم سے مل رہا ہے. ہمیں ایمان ملا ان کے صدقے، اسلام ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ان کے صدقے ہم نے پایا نہیں، سب کچھ انہی کے صدقے ملا. اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جود و سخا کا صدقہ نصیب فرمائے، سخاوت کا صدقہ نصیب فرمائے. آپ جو عطائیں پر عطائیں فرماتے، جو غم خواری فرماتے، اللہ کریم اس کا صدقہ نصیب فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کا جود و سخا، اس کی تھوڑی سی میں نے آپ کو جھلک دکھائی، تھوڑی سی جھلک دکھائی ہے، ورنہ اس پر کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ساتھ ہی ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخاوت پر اپنے ارشادات عطا فرمائے، امت کے لیے بہترین ارشادات ہیں. چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی، آپ غور سے سنیے گا یہ حدیث کو، کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کے معاملات کا حاکم، دانا، یعنی اہل علم اور عمل لوگوں کو مقرر فرماتا ہے، اور اہل سخاوت کے پاس مال جمع فرماتا ہے تاکہ اپنی ضرورت مند قوم پر خرچ کریں. یہ کسی قوم کے لیے جب اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر ان پر ایسے حاکم، اور وہ بھی پھر سخاوت والے ہاتھوں میں ان کا مال آ جاتا ہے. اور جب اللہ تعالی کسی قوم کی تباہی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کے معاملات کا حاکم جاہلوں، یعنی علم و عمل و تقوی و دیانت سے آری جو لوگ ہوتے ہیں، بے ایمان قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو مقرر فرما دیتا ہے اور مال بخیلوں کے پاس جمع کر دیتا ہے. یہ سخاوت اور بخل، اس کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک قوم کر ایک بیان کیا. یعنی قومیں، ایک تو انڈیویجل پر بات ہوتی ہے نا، یہ قوم کی بات ہو رہی ہے. آج بہت سارے چیزوں پر تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن مصیبت یہ کہ قوم اپنی حالت بدلنے کو تیار نہیں ہے. ہمارے ہاں
دوسروں پر کلام کیا جاتا ہے. میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. دعوت اسلامی ایک نان پولیٹیکل تحریک ہے، غیر سیاسی تحریک، مگر اصلاح امت کی بات کرتی ہے. چاہے وہ آقا کا امتی معاشرے کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، دعوت اسلامی اصلاح کی بات کرتی ہے، نیکی کی بات کرتی ہے، تقوی کی بات کرتی ہے، خواہ وہ عام ہو یا خاص ہو. اور بات سمجھنے کے لیے ذرا غور کیجئے. ہم اپنے حالات درست کریں، اللہ کی رحمت والے کام کریں، ہمارے بہت سارے معاملات درست ہو جائیں گے. تو سخاوت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. ایک جگہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخاوت اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم خلق ہے. ایک مقام پر ارشاد فرمایا اللہ کریم کہ ہر ولی کی فطرت سخاوت اور حسن اخلاق پر بنائی گئی ہے. یعنی جو اللہ کے ولی ہوں گے نا، جو نیک لوگ ہوں گے، اولیاء کرام، ان میں دو وصف ہوں گے ضرور. وہ سخی بھی ہوں گے اور ان کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے. آپ دیکھیں جتنے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، یہ بانٹتے رہتے ہیں، ان کو دے دو یہ بانٹ دیں گے. وہ ان کو ایک زہد بھی نصیب ہوا ہوتا ہے. یہ اپنے لیے دنیا بچاتے نہیں ہیں، نہ یہ دنیا کے لیے جیتے ہیں. ان کو تحفے بھی آتے ہیں، ان کے پاس بہت ساری چیزیں آتی ہیں، یہ اللہ کے بندوں میں بانٹ دیتے ہیں. یہ اپنے پاس کچھ رکھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے اللہ کے نیک بندوں کی کہ ان میں سخاوت بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جنت میں گھر ہے جسے بیت السخا کہا جاتا ہے، جو اہل سخاوت کے لیے بنایا گیا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جنت اہل سخاوت کا گھر ہے. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حبیب جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا اے ابراہیم میں نے آپ کو اپنا خلیل اس لیے نہیں بنایا کہ آپ میرے بندوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں، بلکہ میں نے مومن بندوں کے دلوں کو دیکھا ہے، کسی کے دل میں بھی آپ کے دل سے زیادہ سخی نہیں پایا کسی کے دل کو. کتنی خوبصورت یہ بات ہے، یہ سخاوت پر کتنی پیاری حدیث ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سخی ہو نا، جس گھر میں سخی ہو اس گھر کی طرف رزق اونٹ کی کوہان کے گوشت میں چلنے والی چھری سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پہنچتا ہے. سخی اگر کسی کے گھر میں ہو تو اللہ نصیب کرے سخاوت کہ ہم لوگوں کو دیں، لوگوں کو بانٹیں، ان کے غم، ان کے تکلیفوں میں ان کے کام آئیں. دنیا میں اتنی تکلیفیں، اتنی غربت، اتنی پریشانیاں ہیں کہ میں آپ کو بیان کیا کروں. اس لیے پہلے میں نے آپ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز جود و سخا بیان کیا. اب میں آپ کے سامنے سخاوت کے متعلق کچھ حدیثیں بیان کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخی کے گناہوں کو نظر انداز کر دیا کرو، کیونکہ وہ جب بھی ٹھوکر کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تھام لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو تھامے ہوئے ہوتا ہے. تو یہ سخاوت کے باب میں چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر سخاوت پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور سخاوت جب پیدا ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں کرنا، اس سے ہمیں کافی حصہ ملے گا انشاءاللہ. کیونکہ ابھی ہے نا میں اپنے خاص موضوع کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. ماہ رمضان کی آمد ہے. اللہ کریم ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان کو پانا نصیب فرمائے. چلیں کچھ پڑھتے ہیں نا. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے
رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہو، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہو۔ زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو ماہ رمضان ہو، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ ماہ رمضان برکت تو بھرا، رحمت تو بھرا یہ مہینہ ہے، اور اس میں ایک تعداد ہے کہ جن کے گھروں میں دسترخوان کشادہ ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی تعداد ہے کہ جو ماہ رمضان میں بھی جیسا فروٹ دیکھنا چاہیے وہ فروٹ نہیں دیکھ پاتی، جیسے عام گھروں میں پکتا ہے ان کے گھروں میں نہیں پک پاتا، ان کے بچے بعد اوقات ترستے ہیں، ان کے گھروں میں کشادگی نہیں آ پاتی، بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں، قرض دار ہیں، سیلری بہت کم ہے، اور ان کی تعداد لاکھوں میں ملے گی آپ کو۔ اب چونکہ میں مدنی چینل پر ہوں، میں مدنی چینل پر ہوں، میرا بیان صرف کراچی کے لیے نہیں ہے، پاکستان کے لیے نہیں ہے، ہند میں بھی لاکھوں لاکھ کروڑوں عاشقان رسول ہیں، بنگلہ دیش میں کروڑوں عاشقان رسول ہیں، دنیا کے کئی ملکوں میں، افریقہ دیکھے کروڑوں عاشقان رسول ہیں، دنیا میں بہت بڑی تعداد رہ رہی ہے، اور غربت بہت زیادہ ہے، دنیا میں غربت زیادہ ہے، یہ بتا دو میں، غربت دنیا میں امیر لوگ کم ہیں، مڈل کلاس کے لوگ بھی کم ہیں، دنیا میں غریب زیادہ ہیں، اور بہت غریب ہیں، ان میں ہمارے آپ کے پڑوسی بھی ہیں، ان میں ہمارے آپ کے میری جان پہچان والے بھی، ایک سے ایک عاشقان رسول کی تعداد ہے کہ جن میں غربت بے حد و بے انتہا ہے، اور یہ ابھی سے بیچارے پریشان ہوں گے، ابھی سے پریشان ہوں گے کہ رمضان شریف میں کیا کریں گے، سحری میں بچے تو بچے ہوتے، بچے بڑے جو بھی ہوں، خواہش ہوتی ہے کہ سحری میں یہ بھی ہوگا تو سحری میں یہ بھی ہوگا، ایک جنرل بات کر رہا ہوں، سادگی اللہ نصیب فرمائے، قناعت اللہ نصیب فرمائے، لیکن ایک عام طور پر دیکھا جائے تو پھل مہنگے ہیں، اناج مہنگا ہے، عام مہینوں میں جو ہمارے گھر میں راشن وغیرہ کا جو بجٹ ہوتا ہے نا، رمضان مبارک میں وہ بجٹ تقریباً 8 سے 10 ہزار روپیہ پلس ہو جاتا ہے، یہ میں نارمل فیملی کی بات کر رہا ہوں، 4 5 6 جو گھر کے افراد ہوتے ہیں، میں نے یہ سارے آٹے، دال، چاول اور یہ چیزیں جو مسالہ جات وغیرہ ان سب کے میں نے ریٹ نکلوائے، یہ میرے پاس یہ سارے ریٹ نکلے ہوئے ہیں کہ کتنا کلو چاہیے ہوگا، کیا چاہیے ہوگا، یہ سارے میں نے ریٹ نکال کر رکھے ہیں، یہ پتی، کھجور، فروٹ وغیرہ، یہ بہت ساری چیزیں میں نے ریٹ نکال کر رکھے ہیں، تو نارملی طور پر 8-10 ہزار روپے کا حساب بڑھ جاتا۔ اب عام آدمی جس کے گھر میں ویسے 20 25 22 تاریخ کو خالی ہو جاتا تھا عام طور پر، اب رمضان شریف ہے، اس پر غور کر لیجئے گا، اس میں آپ کے کئی رشتہ دار بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھائی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی بہنیں ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ماں باپ بھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی خالہ، آپ کی پھوپھی، آپ کے ماموں، آپ کے چچا، ان سب کی فیملیز بھی ہوں، ہو سکتا ہے بالکل دیوار سے لگا آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، غور کیجئے گا۔ اب اس موضوع کی طرف آئیے، میں نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سخاوت کی ایک جھلک دکھائی، سخاوت کے میں نے آپ کو کچھ فضائل بیان کیے، اب کچھ اور حدیث سناتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، اے لوگو سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ دیکھیں، کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، صلہ رحمی کرو،
نہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک رشتہ داروں کے ساتھ. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ، یعنی رزق میں برکت، رزق میں کشادگی، رزق میں فراخی اور عمر میں برکت، رزق میں برکت، جو چاہتا ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. یعنی صلہ رحمی کی 3 تو بہت اہم برکتیں ہیں کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بری موت سے بچاتا ہے، اس کے رزق میں اللہ برکت دیتا ہے اور اس کی عمر میں اللہ برکت دیتا ہے. فیضان مدینہ میں موجود عاشقان رسول دنیا میں جہاں بھی آپ دیکھ اور سن رہے ہیں، مدنی چینل پر بھی ہیں، ایک تعداد ہے جسے بے برکتی کی شکایت ہے، کماتے مگر بے برکتی ہے، یا بعض اوقات اچانک بے برکتی شروع ہو جاتی ہے. میرا آپ کو مشورہ ہے، ٹھنڈے دل سے جائزہ لیں آپ کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسا ہے. ٹھنڈے دل سے جائزہ لیں، کوئی ضد بحث نہیں ہے. ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ جو صلہ رحمی والے ہیں، خونی رشتے ہیں، ذوی الارحام ہیں آپ کے، ان کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے، کس کس سے کاٹ کر بیٹھے ہیں، کس کس سے قطع تعلق کر کے بیٹھے ہیں. یہ غور کیجیے آپ، اور پھر وہ سارے معاملات درست کریں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی قطع رحمی کی وجہ سے، کسی رشتہ دار کے ساتھ اس نے سلوک نہ کرنے کی وجہ سے کہیں یہ بے برکتی تو نہیں آ گئی. اس میں آپ کے گھر کے افراد کو بھی دیکھیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو بھی دیکھیں. تجربے کی بات میں آپ کو بتاؤں، تجربے کی بات، اتفاق میں برکت ہے اور نہ اتفاقی میں نحوست ہے. یہ میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں. اگر آپ کے گھر میں اتفاق ہے نا، میاں بیوی میں اتفاق ہے، ماں باپ بچوں میں اتفاق ہے، 2 دوست پارٹنر جو کاروبار کرتے ان میں اتفاق ہے، آپ کو برکت کی برسات نظر آئے گی. اور جہاں اتفاق اٹھا وہاں آپ کو بے برکتی نظر آئے گی. آپ اچانک پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا ہو گیا، اچھا خاصا گھر لوگ کہتے ہیں اچھے خاصا چل رہا تھا، اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا، اچھا خاصا یہ ہو رہا تھا، کہیں بے برکتی نہ اتفاقی کی وجہ سے تو نہیں آئی ہے. یہ میں مشورے دے رہا ہوں آپ کو، کچھ تجربات کی باتیں بیان کر رہا ہوں کہ یہ نا اتفاقی بعض اوقات آ جاتی ہے. 2 بھائیوں میں نا اتفاقی آ جاتی ہے، ایک ساتھ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، نا اتفاقی آ جاتی ہے، لالچ آ جاتی ہے، مفاد آ جاتا ہے اور اس طرح دوری ہو جاتی ہے، برکت چلی جاتی ہے. اتفاق میں برکت ہے، یہ یاد رکھیے گا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اتفاق میں برکت ہے. اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے فوراً بیٹھ کر دور کریں، نہ اتفاقی نہ آنا دیں. میں تمام بزنس کمیونٹی اسپیشلی، کیونکہ تاجروں کا خاص اجتماع، میں تمام بزنس کمیونٹی کو سمجھا رہا ہوں، اور بالعموم میں تمام وہ اسلامی بھائی عاشقان رسول کو سمجھا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے رشتوں کو چیک کریں. یہ اسلام و دین کا بہترین درس ہے. اپنے دل میں ہمدردی پیدا کریں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے. ایک سے ایک مستحق لوگ ہمارے آس پاس و قریب میں رہتے ہیں. میں نہیں کہتا، صرف زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا، معذرت کے ساتھ. یہ مہینے میں لوگ عموماً زکوٰۃ ہی کی سوچ رکھتے ہیں. زکوٰۃ تو فرض ہے، دینی ہے جب بھی آپ کا سال پورا ہو جائے. اس میں رمضان یا شعبان کی قید نہیں ہے. جب بھی آپ کا سال پورا ہو جائے، آپ کا سال محرم میں بھی پورا ہو سکتا ہے جو صاحب نصاب ہیں. تو جب سال پورا ہو گئی آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اس میں اب آپ 1 منٹ کی تاخیر نہیں کر سکتے. زکوٰۃ ایڈوانس میں دی جا سکتی ہے مگر زکوٰۃ میں تاخیر نہیں کی جا سکتی. مثال کے طور پر کسی نے رجب المرجب میں ہی ساری زکوٰۃ اپنے پورے سال کی پوری کر دی، اب اگلے رجب المرجب میں اس کے پاس زکوٰۃ فرض ہوگی تو وہ چاہے، مثال کے طور پر میری 10 لاکھ میری زکوٰۃ ہے، 12 لاکھ زکوٰۃ ہے، اب میں اینڈ موقع پر رجب المرجب میں 12 لاکھ کیسے دوں گا؟ تو وہ چاہے تو شعبان میں، رمضان میں، دیگر مہینوں میں مختلف موقع پر وہ زکوٰۃ اپنی ادا کرتا رہے. وہ ایڈوانس میں دے رہا ہے نا. جب سال اینڈ پورا ہونے لگے تو اس کی زکوٰۃ اب جو بچ جائے بیلنس، تو جیسے اس کا سال پورا ہو جائے جو بیلنس ہے وہ دے کر وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائے. ایڈوانس میں دی جا سکتی ہے، تاخیر نہیں کی جا سکتی زکوٰۃ میں. مگر یہاں میں صرف زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا، یہاں میں صرف فطرے کی بات نہیں کر رہا، یہاں میں صرف صدقات واجبہ کی بات نہیں کر رہا.
یا میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ وہ کسی کے گھر میں 5,000 روپے کی مدد کر سکتے ہیں، اتنا دیا ہے کہ وہ کسی کے گھر میں 10,000 کی مدد کر سکتے ہیں، اتنا دیا ہے کہ وہ کسی کے گھر میں 15,000 یا 20,000 کی مدد کر سکتے ہیں۔ میں اس وقت ان لوگوں کے لیے خاص عرض کر رہا ہوں، اس کا تعلق سرمایہ دار سے نہیں ہے۔ ایک نارمل مڈل کلاس فیملی جو اللہ کی رحمت سے اپنا گزر بسر کر لیتی ہے، ایک عام آدمی بھی سیونگ کر کے 5, 10, 15, 20,000 روپے کی BC ڈالتا ہے، 5, 10, 15,000 روپے کی سیونگ کر لیتا ہے، تو اس کے پاس 5, 10, 15,000 روپے بچ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے لاکھوں کروڑوں فیملیز ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، پاکستان، ہند، بنگلہ دیش، ایشیا، عرب ممالک، عرب دنیا، ایون UK، یورپ۔ آپ کہیں گے جناب ہمارے، میں کہتا ہوں یورپ میں جتنی غربت ملتی ہے اتنی غربت تو شاید یہاں بھی ڈھونڈے سے نہ ملے، معذرت کے ساتھ۔ جی ہاں، میں یونان کی غربت دیکھ کر آیا ہوں، میں وہاں اپنے اسپین میں غربت دیکھ کر آیا ہوں، میں اٹلی میں غربت دیکھ کر آیا ہوں، بہت سارے یورپی ممالک کی غربت دیکھ کر آیا ہوں۔ یہ غربت وہاں کی کرنسی کے حساب سے نہیں ہے، بے روزگاری کی وجہ سے۔ وہاں کا ایک سے ایک مسلمان، صرف پاکستانی نہیں، دنیا کے کئی مسلمان ان ممالک میں آباد ہیں جن کا روزگار نہیں ہے، اور وہ صرف روزگار نہ ہونے کی وجہ سے، قرضہ چڑھنے کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، حرام موت مر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ میں آپ کو کوئی فرضی باتیں نہیں بیان کر رہا، نہ میں ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، جن کے بینک بیلنس دن بہ دن ملٹی پلائی ہوتے چلے جا رہے ہیں، جن کے اکاؤنٹس ملٹی پلائی ہوتے جا رہے ہیں، جن کے اکاؤنٹس کی وجہ سے ادارے کما رہے ہیں۔ میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ غربت اتنی زیادہ ہے۔ خود ہمارے ملک کی بات کریں تو میری معلومات کے مطابق اتنے ہیں، مثال کے طور پر صدر آباد، فیصل آباد، 22 سال نوجوان جو رکشہ ڈرائیور تھا خودکشی کر لی، وجہ رزق کی پریشانی۔ ایک اور شہر کا، میں شہروں کے نام لینے میں اور دوسروں کے نام لینے میں تھوڑا میں پرہیز کر رہا ہوں۔ اخبارات عموماً لکھ دیتے ہیں خودکشی کر لی فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں نے، نہیں ہے خودکشی کی خبر ویسے کیا شائع کرنا، اور پھر نام وغیرہ سے شائع کرنا، کسی کی بیٹی نے خودکشی کر لی، کسی کی بیوی نے خودکشی کر لی اور اس کا نام وغیرہ چھاپ دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح ملتان میں ایک خاتون نے نہر میں خودکشی کر لی، گھر میں مالی حالات سے پریشان ہو کر۔ 17 سالہ ایک عورت نے گھریلو حالات سے پریشانی ہو کر خودکشی کر لی۔ یہ میرے پاس رپورٹس ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ غربت سے مجبور ماں نے 2 بچوں کو قتل کر دیا، یہ میں آپ کو رپورٹس بیان کر رہا ہوں۔ شہر کا نام میں نہیں لیتا، باپ نے پیدائشی بچے کو 50,000 میں فروخت کر دیا غربت کی وجہ سے شاید۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر سال 10 لاکھ افراد خودکشی کرتے ہیں۔ رپورٹ بنیادی وجہ غربت اور مالی حالات بیان کیے گئے ہیں۔ میں آپ سے بیان کرتا ہوں، اے اللہ کے نیک بندو، اے عاشقان رسول، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ یہ 5-10 ہزار روپیہ کسی کی بھی کفالت کر سکتے ہیں، کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ 5-10 ہزار روپے کسی کے گھر کی کفالت سنبھال لیں؟ 5-10 ہزار روپے کی آپ کے مال سے 5,000 روپے گیا نا، شاید اتنا فرق آپ کو نہیں پڑے گا، لیکن کسی کی 5,000 روپے کفالت سے بہت فرق پڑتا ہے۔ ایک عام خاندان کا جس میں ایک میاں بیوی 2 بچے، مطلب 5 سے 6 افراد کی جو فیملی ہوتی ہے نا، ان کا ٹوٹل راشن ہے نا گھر کا، عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، وہ 5-7 ہزار روپے میں آ جاتا ہے۔ پاکستان کی گروسری کا یہ میں ایک ایوریج بیان کر رہا ہوں، وہ بھی باب المدینہ کے شہر کی، انٹیریئر میں تو اس سے بھی سستا ہوگا نارملی، کیونکہ یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے گھر میں کوئی ایسی تھوڑی لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے الیکٹرک کے بل اتنے سارے آ جائیں گے۔ ایک لوور کلاس فیملیز، اور بالکل جس کو کہتے ہیں کہ وہ نیچے جو بہت زیادہ غربت سے بھی جس کی مطلب کہ وہ انڈر لائن جو ہوتے ہیں، ان کی اگر بات کی جائے تو ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ میرے پاس رپورٹ ہے کہ پاکستان کے 5,50,00,000 لوگ غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ قریب 25% غربت کی سطح سے نیچے کا مطلب
$1 کم آمدنی فی کس، یہ اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بیان کیا گیا ہے کہ جس کی $1 سے کم جس کی آمدنی ہوگی نا، اس کو اس طرح یہ نیچے لیا جاتا ہے غربت سے. 12-13 ہزار روپے لے لیں، چلیں 12-13 ہزار روپے لے لیں. اس سے بھی نیچے کی جو آمدنی ہوگی نا، اس کو لیا جاتا ہے کہ جو غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارتے ہیں. یہ اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جو ایک اسکیل بنایا گیا، میں اس کا بات کر رہا ہوں. اس میں بھی 5,50,00,000 افراد کا فیگر رپورٹ میں آیا ہے. سچ جھوٹ اللہ بہتر جانتا ہے. جو رپورٹس آتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہیں، این جی اوز کی طرف سے آتی ہیں، اداروں کی طرف سے آتی ہیں، میں ان کی کچھ فیکٹس اینڈ فیگر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک احساس دلانے کے لیے، میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، ایک احساس دلانے کے لیے کہ اے اپنے بینک بیلنس کو اور اپنی ہی فیوچر پلاننگ میں مست اسلامی بھائیوں، غربت کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. غربت کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے کتنی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. غربت کی وجہ سے آپ کے 10-15 ہزار روپے کی مدد کسی کے ماہ رمضان کے حوالے سے، اس کی عید کے حوالے سے اس کے گھر میں خوشیوں کا پیغام لا سکتی ہے. اللہ ہمیں مدد کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور مدد کرنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں ہمت بھی عطا فرمائے. ہمارے بزرگان دین یہ کیسی ان کے مدد کا ذہن ہوتا تھا. امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے حاجت مند مسلمان کی کوئی ضرورت پوری کرنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے، اور کسی بھائی کی حاجت روائی مجھے 2 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ پسندیدہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، کسی مسلمان گھرانے کی 1 ماہ، 1 ہفتہ یا جتنی دیر اللہ چاہے کفالت کرنا اور ان کی ضروریات پوری کرنا مجھے پے در پہ حج کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اے نفلی عمرے کرنے والوں، ذرا آپ بھی سن لو، نفلی حج کرنے والوں آپ بھی سن لو، مشورہ دے رہا ہوں، ایک درد بیان کر رہا ہوں اپنا. واللہ بہت غربت ہے، خدا کی قسم بہت غربت ہے. بہت لوگ پریشان ہیں، اتنے پریشان ہیں بیان سے باہر ہے. مدد کریں، لوگوں کی مدد کریں. مزید فرماتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو 1 درہم بھری پلیٹ کا تحفہ پیش کرنا مجھے راہ خدا میں دینار خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے. مدد. ایسے ہمارے بزرگان دین گزرے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کی وفات کے بعد، کسی کے گھر کو وفات ہو جائے، اس کے انتقال کے بعد 40 سال تک اپنے بھائی کی اولاد کا دیکھ بھال کرتے. ایک جگہ لکھا ہے روزانہ ان کے پاس جاتے اور انہیں اپنے مال سے عطیہ دیتے. اسی طرح کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو اس کی اتنی خیال کرتے، اس کی اتنی مدد کرتے کہ اس سے ایک ہی کمی محسوس ہوتی کہ میرا باپ نہیں ہے، باقی ساری کمی پوری کر دیتے اس کی. اتنی مدد کرتے تھے. اور بعض بزرگ تو اپنے بھائیوں کے گھر پر، عاشقان رسول کے گھر پر جا کر یہ پوچھا کرتے تھے، کیا تمہارے پاس تیل اور نمک وغیرہ ہے یا نہیں ہے؟ نہ ہو تو ہم تمہیں دیں. یہ ان کے معمول ہوا کرتے تھے، یہ انداز ہوا کرتے تھے. میں آپ کو مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیماً کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کروں. کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہ تھا کہ ان کی ضروریات زندگی کا سامان کون مہیا کرتا ہے، مگر ان کے گھروں میں سامان پہنچ جاتا تھا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہو گیا، اب دنیا سے رخصت ہو گئے. تب انہیں پتا چلا کہ ہمارے گھر پہ یہ سارا سامان امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچایا کرتے تھے، یعنی کہ ان پتہ ہی نہ چلا. اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب آپ کے وصال مبارک کے بعد آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کے جو غسل دیا گیا تو آپ کی کمر اور کندھوں پر ان غریبوں کی مدد کا جو سامان آپ اٹھایا کرتے تھے، اس کے نشانات آپ کی کمر اور کندھے پر موجود تھے. اس طرح مدد ہوتی تھی غریبوں کی، محتاجوں کی، مسکینوں کی، حاجت مندوں کی. یہ مدد کرتے تھے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہو پا رہا. اگر کوئی مدد کرتا ہے
माजरत के साथ, बुरा मत मानिएगा, मदद करता है तो एहसान जताता। हालांकि कुरान में वाज़ेह तौर पर है कि अपने सदकात बातिल ना करो ईज़ा देकर एहसान जता कर। बाजों को तो एहसान करना ही नहीं आता, इनको खुदा का खौफ नहीं है। मैं आप जो समझाना चाह रहा हूं वो मेरी बात समझे। बात तो ऐसे बेबाक हैं, अरे यार खानदान में किसी की मदद नहीं करना भाई, हाँ हमने तो भाई कसम ले ली है रिश्तेदारों में मदद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? रिश्तेदार वो कहते हैं ना हमारे यहाँ, वो देता नहीं है, सिला नहीं देता, आपको सिला नहीं देता। बाहर मदद करते तो हाजी साहब, सेठ साहब, भाईजान, खुद आओ भगत होती है। अरे खुदा के बंदो, तुमने रब की रिजा के लिए मदद की थी कि आओ भगत के लिए मदद की थी? मदद किसके लिए की थी? कहते कि हम रिश्तेदारों की मदद नहीं करते, कि रिश्तेदार यूं करते, रिश्तेदार यूं करते, रिश्तेदार यूं करते हैं। अल्लाह की पनाह, रिश्तेदारों की मदद करनी चाहिए, रिश्तेदारों को देना चाहिए। कि इसमें सिले रहमी का ये अंदाज बहुत बेहतरीन अंदाज है, रिश्तेदारों की मदद करना। और ये वाकई में मुझे भी अंदाजा है कि उमूमन रिश्तेदारों के यहाँ इतना ज्यादा वो नहीं मिला करता, लेकिन फिर भी रिश्तेदारों की मदद करनी चाहिए, ये याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें रिश्तेदारों के साथ उसने सुलूक करने की तौफीक अता फरमाए। कि हजरत मालिक बिन रबी सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे थे कि आपके पास बनु सलमा कबीले का एक शख्स आया। उसने सवाल किया, ये अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या मेरे वालिदैन की वफात के बाद कोई ऐसी नेकी बाकी रह गई है जिसकी बदौलत मैं अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक करूं? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, इनके लिए दुआए खैर करना, इनके लिए बख्शिश तलब करना, इनके बाद इनके वादों और वसीयत को पूरा करना, इनके ऐसे रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करना जिनके बगैर सिला रहमी मुकम्मल ना होती, और इनके दोस्तों की इज्जत करना। रिश्तेदारों की मदद, सिले रहमी, और सिले रहमी अदला बदली का नाम नहीं है, अदला बदला नहीं है कि इसने अच्छा किया तो मैं भी अच्छा करूं, नहीं, सिले रहमी नाम ही इसका है कि उसने अच्छा नहीं किया फिर भी आप अच्छा करें। बल्कि हदीस पाक में आता है अफजल सदका वो है कि जो अपने रिश्तेदार, नाराज रिश्तेदार को दिया जाए। वे बिल्कुल अजीब तबका है, एहसान करता है तो वाकई एहसान बताता है मैंने एहसान किया है, सारे खानदान को जमा करेगा, दुनिया को बताएगा कि मैंने एहसान किया है। हालांकि उसने भी ये बात पढ़ी होती है कि सीधी हाथ को दो तो उल्टी हाथ को पता ना चले। बोलता उल्टी हाथ को थोड़ी पता है, बाकी सारे महल्ले को पता है। फिर कुछ हो जाएगा, अबे बेशरम, बेहया, भूल गया क्या था, तुझे क्या से क्या कर दिया, ना करते मेरे भाई, ये एहसान जताने से अच्छा था तू ना करता यार। क्या पता कि तेरे एहसान का तुझे क्या बदला मिले कि ना मिले, मगर ये ईजा देने का, एहसान जताने का और इस तरह तकलीफें देने का, इनकी इज्जतों को उछालने का, इनकी इज्जतों में दस्त अंदाजी करने का, इनको जलील और रुस्वा करने का, जो तुझे वबाल क़यामत के दिन सामना करना पड़ सकता है, कभी इसका सोचा? वाज़ेह तौर पर अल्लाह ने फरमा दिया अपने सदकात बातिल ना करो, ईजा देकर एहसान जताकर। यहां ईजा भी देते हैं, एहसान भी जताते हैं। भूल गए यूं करके, अरे याद दिलाते हैं, भूल गए, और फिर 10 आदमियों में बात करेंगे। आप बोलोगे क्या था ना, उसको नहीं देखा था, उसको नहीं समझाते, मैंने इसके साथ इतना भलाई की तो इससे मेरे साथ क्या सलूक किया? भाई आपने सलूक के लिए क्यों की भलाई? आप अल्लाह ही के लिए करते ना, और अल्लाह नेकोकारों का अजर जाहिर नहीं फरमाता। आप अल्लाह की बारगाह से अजर की उम्मीद रखें, आप बदले की उम्मीद क्यों रखते हैं? इज्जत की उम्मीद क्यों रखते हैं? मनसब की उम्मीद क्यों रखते हैं? आप भगत की उम्मीद क्यों रखते हैं? अल्लाह के लिए करें, यकीन माने अल्लाह के लिए करें, और करें। ये ना बोले कि मैं रिश्तेदारों की मदद नहीं करूंगा, रिश्तेदारों को सहारा नहीं दूंगा, इनकी मदद नहीं करूंगा, उनकी मदद नहीं करूंगा। मैं कहता मदद करो, मुड़ के ना देखो, मदद करें, मुड़ कर ना देखें। आप घरों में दे दें, गरीबों के घरों में दे दें, मुस्तहिकीन के घरों में दे दें, मुड़ कर ना देखें क्या किया।
بھائی ایک مستحق ہے، آپ نے 15-20 ہزار روپے اس کو دے دیے، اب 15-20 ہزار روپے کا جو بھی کرے نا، آپ کو کیا، آپ کو تو آپ کی نیت کا، مدد کا ثواب چاہیے ہی نہیں چاہیے، ثواب کھڑا کرے، ختم کرے بات یار۔ اگر اس طرح رشتہ داروں کو بانٹ دیا جائے نا، خاندانوں میں بانٹ دیا جائے، اور خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، اخلاص کے ساتھ وہ چھپا کر کرو، مہربانی کر کے چھپا کر کرو یار۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، اور ایک غریب خاتون بوڑھی کے یہاں جا کر آپ اس کے گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے، اور کسی کو پتہ نہ چلتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ کیا، تو آپ پیچھے گئے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، اور جب آپ نے سارا ماجرا دیکھا تو آپ کو اور محبت پر کے صدیق اکبر کی کہ امیر المومنین ہو کر اتنی مدد کرتے چھپا کر۔ پھر فاروق اعظم نے بھی اسی طرح کے کام کیے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی بزرگان دین نے اس طرح کے کام کیے ہیں۔ بات تو ایسے بزرگ گزرے جو دیتے نابینا کو تھے، پتہ ہی نہ چلے کہ دینے والا کون ہے۔ یہاں تو مسجد میں اعلان ہونا ضروری ہے، رسالے میں اشتہار آنا ضروری ہے، فوٹو آنا ضروری ہے، اتنے بڑے بڑے بینر لگنا ضروری ہیں۔ جناب حضرت نے یوں کر دیا، کیا کمال کر دیا یار۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتا ہے، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں کچھ خرچ کر۔ تمہیں رزق دیا کس نے؟ اللہ نے۔ خرچ کرنے کی توفیق کس نے دی؟ اللہ نے۔ ثواب کون دے گا؟ اللہ۔ قبول کون فرمائے گا؟ اللہ۔ ارے کمال کیا کیا ہے۔ کتنے دینے والے تھے جن کو لینے والا بنا دیا گیا؟ تو دیں، بالکل دیں میرے میٹھوں پہ، بالکل دیں، بہت غربت ہے۔ اور آج اس بیان کی مناسبت سے میں عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ مہربانی کر کے چھوٹی چھوٹی فیملیز کو اڈاپٹ کر لیں، اور بڑی دیانت داری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ چھپا کر آپ ان کے گھر کے اخراجات کو لیں۔ اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ دیں، اور یاد رکھے گا زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری نہیں ہے، یہ ایک کنفیوژن ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ دے اس کو کہے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو بغیر کہے کہ یہ زکوٰۃ یا تحفہ دے دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر چیز فرض کی وہ فرض ادا کریں، اور پھر نفلی صدقات، خیرات اللہ نے دیا یار۔ کئی ایسے ہیں جو 5, 10, 15 ہزار روپے کا بوجھ کم از کم ماہ رمضان میں تو اٹھا سکتے ہیں، ایک آدھ مہینہ تو 10, 15, 20 ہزار روپے کا بوجھ اٹھا سکتے ہو۔ آپ ڈھونڈو یار کوئی ایسی فیملی۔ یہ جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں نا، میں سب کو عرض کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کے جتنے ہیں عاشقان رسول، میں سب کو عرض کر رہا ہوں، پلیز اپنے آس پاس پڑوس میں رشتہ داروں میں سے فیملیز ڈھونڈیں، 5, 10 ہزار روپے کی مدد کریں۔ لاکھوں لاکھ وہ خاندان فیملیز ہیں جو 5, 10 ہزار روپے کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک ایک فیملی سنبھال لیں، ایک ایک گھر سنبھال لیں، انشاءاللہ کئی کے گھروں میں برکتیں آ جائیں گی۔ اور پھر دینے والے کا کم کب ہوگا؟ کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور دیتا ہے۔ یہ کم ہونے والا سودا ہی نہیں ہے، یہ ختم ہونے والا سودا ہی نہیں ہے۔ مگر دل چاہیے، دل چاہیے، اللہ دل دے۔ بچہ 5, 10 ہزار روپے خرچ کر دیتا ہے، موبائل کہیں گر جاتا ہے، 50, 60, 70 ہزار روپے کا ٹھا کر کے موبائل لے لیتے ہیں، ادھر ادھر گئے۔ آج کل چھوٹی موٹی ہوٹلنگ 5, 10 ہزار روپے کی ہے یار، 5 ہزار چھوٹی موٹی ہوٹلنگ ہو جاتی ہے۔ تھوڑا بہت ادھر ادھر کھانا پینے کے لیے جاؤ تو 5, 7 ہزار روپے نکل جاتے ہیں دوستوں کے اندر، فیملی کو کھانا کھلاؤ تو 5, 10 ہزار روپے نکل جاتے ہیں یار۔ ایک آدھ ہفتے کی ہوٹلنگ نہیں کری، ایک آدھ مہینے کی ہوٹلنگ نہیں کری بھائی، ادھر ادھر خالی 2, 4 دن کے لیے ٹکٹ کراؤ تو 50, 60 ہزار روپے تو ٹکٹوں کے نکل جاتے ہیں۔ یہ اس طرح کی ہزاروں فیملیز ہیں جن کا میں اس پر تذکرہ کر رہا ہوں۔ اعلان نہ کریں، اللہ کے لیے دیں، مدد کریں، کام آئیں، ان کی حاجتیں پوری کریں، ان کی ضرورتیں پوری کریں۔ اور مشورہ یہی کہ پیسے دے دیں، مشورہ ہے پیسے دے دیں۔ اب آپ اس کو آٹا دیں گے ان کو چاول کھانے دیں، آپ چاول دیں گے ان کو روٹی کھانی تھی، اب گوشت دے دیں گے، پتہ چلا یورک ایسڈ والے گھر میں پڑے ہوئے ہیں،
اتنا سارا مٹھائی دے دیں گے تو پتہ چلا شوگر والے گھر میں پڑے ہوئے ہیں. پتہ نہیں ہے نا کہ کیا کھاتے کیا نہیں کھاتے, کب کیا کھانا ہے. آپ پورے مہینے کا اٹھا کر دے دیں, ان کو ہر 2-4 دن کے بعد کچھ لینا ہوگا, ہر 2-4 دن کے بعد سبزی لینی ہوگی اور کچھ لینا ہوگا. پیسہ دے دو, بولے یار پیسے دیں گے تو اڑا دیں گے. ارے بھائی کیوں اس پنچات میں پڑھتے ہو کہ یہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے؟ آپ سیدھا پیسے دے گا اپنا ثواب کھڑا کرو نا یار. اس پنچات میں کیوں جاتے ہو کہ یہ کیا کرا نہیں کیا نہیں کرا؟ آپ سے پیسہ لیا, فار ایگزامپل آپ سے پیسہ لیا, آپ کے سامنے پیسے کو آگ لگا دی, مثال دے رہا ہوں, آپ نے تو اپنا کام کر دیا نا بھائی. ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ایسا کوئی کرتا نہیں ہے. لیکن ایسے ہی پنچات کرنا, اس کی ٹو میں جانا, پھر اس کے ایبو کو ٹٹولنا, پھر پیچھے سے بیٹھا رہے میں نے تو سوچا تھا اس کی مدد کروں گا, مجھے کیا پتا تھا یہ تو یار اڑاتا ہے, یہ تو آوارہ ہے. ارے اتنی غیبتیں اتنی تہمتیں باندھی تو وہ کس نے کہا تھا مدد کرنے کا بھائی؟ اتنے گناہ کر کے کیا مدد کرتے ہو بھائی کسی کی؟ میں نے آپ کو شروع میں حدیث سنائی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ غربا اور یہ فقراء کے لیے کیسا مطلب کہ آپ نے ترغیب دلائی. میں بھی آپ کو ترغیب دلا رہا ہوں, مگر یہ یاد رکھیے گا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف فقراء اور غربا کے لیے ترغیب نہیں دلائی, میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے دین کی سر بلندی کے لیے بھی ترغیب دلائی ہے. غزوہ تبوک پر بھی ترغیب دلائی ہے, اور بھی مقامات پر ترغیب دلائی ہے کہ اللہ کی راہ میں دو, اللہ کی راہ میں دو. کیونکہ یہ بات یاد رکھیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, یہ جو میں بیان کر رہا ہوں, کہ غریبوں کی مدد کریں, اخلاص کے ساتھ مدد کریں, دل آزاری سے بچیں, حلال مال سے کریں کہ اللہ پاک مال قبول فرماتا ہے. حرام کا صدقہ قبول ہی نہیں ہے. حرام کمانے والا سے برا تو کوئی نقصان میں ہے ہی. کون نقصان میں ہوگا؟ حرام جو کماوے, چھی, حرام کمانے والا چھی, گندا, بالکل گندا آدمی جو حرام کماتا ہو, بھلے وہ کتنا اس کو معاشرے میں عزت ملتی ہو, حرام کما کے اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے. کیا عزت یار؟ عزت تو متقی لوگوں کی, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. ہمارے یہاں تو چلو ابھی چلتا ہے, بازار عجیب و غریب ہے, جو جتنا زیادہ مطلب کہ مال لوگوں کا کھاتا ہو, کیا پتا وہی مہمان خصوصی بن جاتا ہو. کیا خصوصی بولوں میں اس کو؟ اتنا بڑا سود خور ہے پھر بھی, اتنا بڑا مطلب لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہے پھر بھی, پتہ نہیں کتنے غریبوں, مسکینوں, ورثہ کے اور بیواں یتیموں کا مال کھا کر, رشوتیں دے کر اور سود کا کاروبار کر کے پیسے والا بن گیا. کہاں کی عزت یار؟ تم خود کیوں خوش فہمی میں آ جاتے ہو کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے تو لوگ, ہاں حلال کا پیسہ ہے, حلال کا مال ہے, حلال کما کر اگر آپ مالدار ہیں, سرمایہ دار ہیں, ٹھیک ہے, مدینہ مال فی نفسی تو مباح ہے, اس کے متعلق احکام جدا ہیں. لیکن نارملی اگر کوئی رزق حلال کما کر, صحیح رزق حلال کما کر, اگر اس کے پاس مال و اسباب ہیں اور وہ اس کے سارے حقوق ادا کرتا ہے مال کے, تو اس کی کوئی مذمت نہیں آئی ہے. مال کے حقوق ادا کرتا ہو, اللہ کے حق ادا کرتا ہو, جو مال کمانے کا حق ہے. مگر جو حرام کماتا ہے وہ بیکار, بالکل بیکار. کسی کا میں اس کے بارے میں کیا مذمت کروں؟ اس کی مذمت قرآن کرے, جس کی مذمت حدیث میں ہو. کبھی اولیاء کرام اس کی طرف نہ جائیں, اولیاء کرام اس کا مال نہ کھائیں, اور کیا مذمت کروں بھائی حرام کمانے والے کی؟ کیا مذمت کرو؟ پھر حرام بھی تو وائٹ کالر ہو کر کمانا ہے نا, ایسا حرام بھی نہیں کرنا کہ لوگ بے عزتی کرے نا. ایسا الٹا سیدھا ہلکا اور مطلب کہ وہ کس کو کہتا ہے نا گھٹیا قسم کا حرام کام بھی نہیں کرنا, عزت نہیں ہوگی. تھوڑا بڑا کام کرو, بھلے حرام کرو, لیکن لوگوں میں عزت ہونی چاہیے. ارے اللہ کے نزدیک عزت والے بنو نا بھائی. لوگ کیا دے دیں گے؟ یہی تم کو کاندھے میں اٹھا کر قبر میں ڈال کر فاتحہ بھی کیا کریں گے؟ جا کر بولیں گے جان چھٹی یار. ایسا ایک سے ایک نمبر کا سود کھوڑتا, رشوت کھوڑتا, ایک سائن کرتا نہیں تھا جب تک کتے کے منہ میں ہڈی نہ ڈالو. ایک نمبر کا رشوت خور, ظالم, قبضے کرنے والا, پیسے کی ہوس, پتہ نہیں کیا کیا بولیں گے پیچھے سے. اللہ کی پناہ. یہ صحیح ہے غلط, یہ اس پر الگ تبصرہ ہے. لیکن حلال کمائیں, صرف حلال کمائیں, تھوڑا کمائیں, حلال کمائیں. اللہ سے دعا کرے مولا مجھے صرف حلال دے, صرف حلال دے, اور اتنا دے کہ جو مجھے
شر میں نہ ڈالے، تیری نافرمانی میں نہ ڈالے، ایسا دے. ورنہ ایسا مال جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جائے، میں اللہ تعالیٰ سے اس مال سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے اس مال سے تو اپنی پناہ میں دے جو مجھے تیری نافرمانی کی طرف لے کے جائے. مال وہی ہونا چاہیے جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جائے، جہنم کی طرف جو لے کے جائے ایسا مال ہمیں ہرگز نہیں چاہیے. تو حلال مال سے دیں اور رائے خدا میں دیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب جیسے یہ بھی میں نے بیان کیا نا آپ کو، یہ بھی میں نے بیان کیا حلال روزی، حرام کی مذمت، یہ کہاں سے میں بیان کر رہا ہوں؟ دعوت اسلامی کی پلیٹ فارم سے. غریبوں کی مدد کہاں سے بیان کر رہا ہوں؟ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، دعوت اسلامی سے، فیضان مدینہ سے، جو ایک مسجد ہے. یہ آپ دنیا میں بیٹھ کر جو مجھے یہ بیان سن رہے ہیں، یہ کہاں سے سن رہے ہیں؟ مدنی چینل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے. مسجد بنی، دعوت اسلامی چلی، ہم مدنی ماحول میں آئے، آج اس وجہ سے بھی ہم یہ بیان سن رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ نیکی، دیانت، تقوی، پرہیزگاری، غریبوں کی مدد کے لیے علماء کا ہونا، مبلغین کا ہونا، مساجد کا ہونا، مدارس کا ہونا، جامعات کا ہونا، قرآن پاک کی تعلیم کا ہونا، علم دین کی تعلیم کا ہونا، مبلغین کا ہونا، نیکی کی دعوت دینے والوں کا ہونا، اچھے واعظ و نصیحت والے مبلغین کا ہونا، ایسے مدنی ماحول کا ہونا ضروری ہے جو آج ہمارے معاشرے میں آ کر ہمیں سوسائٹی کی معاشرتی، اجتماعی، انفرادی، گھریلو اور کاروباری زندگی پر ہماری دین اور شریعت کے مطابق رہنمائی کر سکیں. ایسے کا ہونا ضروری ہے. رہنما ہوگا تو منزل پر ملے گے، رہنما نہیں ہوا تو ہم بھی بھٹک جائیں گے. اور ان رہنما ہونے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کتنا ضروری ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح عام غریبوں، فقراء، مساکین کے لیے آپ نے کرم فرمایا، اسی طرح اسلام و دین کی سربلندی کے لیے بھی آپ نے ترغیب دلائی اور فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. تو یہ چندہ کرنا اسلام کے لیے یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے. جگہ جگہ مساجد کی ضرورت ہے. جہاں غربت زیادہ ہے نا، میں کہتا ہوں مساجد بھی کم ہے، بہت کم ہے مساجد. ابھی بہت مدارس کم ہے، بہت جامعہ کم ہے. دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ، دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ، ہزاروں جگہوں پر جامعۃ المدینہ قائم کرنے، ہزاروں جگہوں پر مدرسۃ المدینہ قائم کرنے، ہزاروں وہ علاقے ہیں جن میں مسلمان رہ رہے ہیں، مسجد نہیں ہے. آپ کو درود و سلام کی آواز تک نہیں آئے گی. وہاں کے مسلمان نہ صحیح معنی میں 11ویں مناتے، نہ 12ویں مناتے، نہ معراج مناتے ہیں. مساجد تک بھی نہیں ہے کہ اعتکاف کریں. عجیب و غریب حال ہے. ہم نے دیکھی ہیں وہ جگہ، ہم نے دیکھے وہ محلے، ہم نے دیکھے وہ علاقے. جا جا کر کہتے ہیں یار اپنا گھر بنا لیا، اپنا کاروبار بنا لیا. خدا کے بندو اللہ کا گھر ہی بنا لیتے یار، اتنا بھی نہ ہو سکا. اور دعوت اسلامی بنا رہی ہے الحمدللہ. دنیا میں مساجدیں بن رہی ہیں، دنیا میں مدارس المدینہ بن رہے ہیں، دنیا میں جامعۃ المدینہ قائم ہو رہے ہیں، دنیا میں مبلغین جا رہے ہیں. دنیا بھر میں سفر کرنا ہے. آپ کے کئی ہزاروں ابھی بھی ایسے مبلغین ہیں جنہیں دنیا میں بٹھانا ہے آپ نے، جو وہاں بیٹھ کر دین کا، سنیت کا کام کریں گے، مساجد بنائیں گے، امامت کریں گے. آج کم و بیش پاکستان میں 21,000 سے زیادہ دعوت اسلامی میں اسلامی بھائی اجیر ہیں، ملازم ہیں، ملازمت کرتے ہیں. ان میں علماء بھی ہیں، ان میں مفتیان کرام بھی ہیں، ان میں مدرسین بھی ہیں، ان میں مبلغین بھی ہیں، جو قرآن اور حدیث اور دین کو پھیلا رہے ہیں. آپ کر مجھ تک دین پہنچا رہے ہیں، حرام و حلال کا علم پہنچا رہے ہیں، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے راستے پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سوچئے اگر 21, 22, 23 ہزار اگر دعوت اسلامی کے یہ اسلامی بھائی ہیں تو یہ بھی پوری فیملیز ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کی سیلریز کے ذریعے ان کے گھروں کی کفالت ہو رہی ہے، ان کے بیوی بچوں کی کفالت ہو رہی ہے، ان کے ماں باپ کی کفالت ہو رہی ہے، اور اسلام و دین و سنت کا کام ہو رہا ہے. جی ہاں، یہ وہ اجیر یا یہ وہ ملازمین نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے کوئی شخص یا کوئی آدمی سیٹھ بن رہا ہے. نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی خدمت کے ذریعے دین پھیل رہا ہے، قرآن کی تعلیم پھیل رہی ہے، عالم بن رہے ہیں، مساجد بن رہی ہیں، مدارس بن رہے ہیں.
جس میں آپ کے میرے بچے جا کر قرآن پڑھتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، اور دعوت اسلامی کو اور دینا چاہیے. میں نے پہلے ہی عرض کر دی، جو یہ غریب غربا ان کو دیں، مستحقین کو دیں، جس کا میں نے پورا بیان کیا ہے آپ کو. اور 5-10 ہزار روپے ہر اسلامی بھائی یہ نیت کرے کہ میں ایک آدھ فیملی تو لے ہی لوں گا. غریب ہے کوئی نیت کرتا ہے آپ میں سے؟ ایک آدھ فیملی لینے کی ہے کوئی نیت کرتا ہے؟ اتنی تو اللہ نے آپ کو پوزیشن دی ہوگی، ایک تعداد ہوگی. نیت تو کریں اللہ کی رضا کے لیے. کیا ہم انشاءاللہ کریں گے؟ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت دے. مدنی چینل کے ناظرین نیت کریں، اسلامی بہنیں نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ ہمارے اللہ نے اتنا دیا ہے. بعض ایسے جو 10-10 فیملیاں افورڈ کر سکتے ہیں، بعض وہ ہیں جو 50-50 فیملیاں افورڈ کر سکتے ہیں، بعض وہ ہیں جو 2-2 5-5 سال تک فیملی کو افورڈ کر سکتے ہیں. میں نہیں کہتا ان کی عادتیں خراب کرے دے دے کر. کوئی ایسا سپورٹنگ، کوئی ایسا جیک دیں کہ ان کا ٹائر پنچر نکل کر ان کا صحیح ٹائر لگ جائے اور یہ گاڑی چل پڑے ان کے گھر کی. کوئی ایسا کام ضرور کر کے دیں. اور یہ کر سکتے ہیں لوگ. اور جا کر دیں مہربانی کر کے، ہاتھ بلا کر نہ دیں. کیا ہوا، کیا چاہیے، یہ چاہیے، کیوں چاہیے، کس لیے چاہیے. ارے بھائی کیوں غریبوں سے کھیلتے ہو یار؟ کیوں غریبوں کا مذاق اڑاتے ہو یار؟ کیوں وائٹ کالر سفید پوش لوگوں کو آپ رسوا کرتے ہو لائنوں میں لگا کر اور ان کو بلا کر اور ان کو دھکے کھلا کر؟ یہی بعض لوگ مسجد کے لیے چندہ لینے جاؤ دھکے کھلاتے، مدرسے کے لیے چندہ لینے جاؤ دھکے کھلاتے، علماء جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے لیے مدنی احتیاط کا دھکے کھلاتے. ارے اللہ کے بندو کچھ تو سوچو یار. کوئی قرضہ لینے آیا کوئی آدمی، آپ کو زکوٰۃ دینی ہے نا بھائی. اچھا یہ بھی بتا تو ہمارے کئی بزرگ ایسے گزرے ہیں جو خدمت ان کی کرتے تھے جو دین کا کام کرتے تھے، ان کی خاص خدمت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کی خدمت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ مال اور غمے مال سے اور غمے روزگار سے اگر یہ آزاد رہے نا تو دین ترقی کرے گا، اور اگر یہ غمے مال میں اور فکروں میں پڑ گئے تو ہمیں نصیحت کون کرے گا. کیسا درد تھا ان کو دین کا، اسلام اور سنیت کا کیسا درد تھا ان لوگوں کو. تو مہربانی کر کے اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرہ جو غریب اور فقراء اور مساکین اور مستحقین کو دینا ہے، اسپیشلی رشتہ داروں کو. اب جو بچ جائے آپ کی دعوت اسلامی کو دیں، آپ دیں، اربوں روپے دیں، اور ہے آپ لوگوں کے پاس. میں ہر ایک ایسا ہے اس کو نہیں کہتا، لیکن مدنی چینل پر سوشل میڈیا پر ایک سے ایک بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے دیا ہے آپ لوگوں کو، آپ کر کے دے سکتے ہیں. 1 لاکھ اپنا جیب سے 10 لاکھ روپے کر کے دے سکتے ہیں. 10,000 روپے اپنی جیب سے 1 لاکھ روپے کر کے دے سکتے ہیں. کس کے لیے کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے کریں گے نا. میں بھی تو آپ کو چندے کا کہہ رہا ہوں نا. مجھے الحمدللہ میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں. بس جو اسلامی بھائی شرماتے ہیں، آئی ڈونٹ نو وائی، کس چیز کی گلٹی فیل کرتے ہیں، کس چیز کی شرم آ رہی ہے. کبھی اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے چندہ کرنے ہی بندہ شرماتا یار. مجھے بتاؤ دنیا کی ہزاروں نہیں لاکھوں مساجد بنتی ہیں، کس سے بنتی ہیں؟ چندوں سے بنتی ہیں. اگر مملکتیں ہی بناتی ہیں تو ٹیکسز لیتی ہیں. عوام ہی کا پیسہ ہوتا ہے جو اوقاف اور وقف کے نام پر خرچ کیا جاتا ہے. اپنی جیب سے کتنے بناتے بھائی؟ اور اگر اپنی جیب سے کوئی مسجد بنا بھی لیتا ہے نا، زندگی بھر اپنی جیب سے کب چلاتا ہے؟ بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں نے مسجدیں بنائی ہیں، مگر جمعے کو چندہ ان کی مسجد میں بھی ہوتا ہے. ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ امام کی تنخواہ چندے سے دی جاتی ہیں. آپ کے علاقے کی بھی مسجد کا چندہ ہوتا ہوگا تو امام صاحب اور مؤذن کی تنخواہ نکل دی ہوگی. ہمارے تو ہزاروں امام ہیں، دعوت اسلامی کے تو ہزاروں مؤذن ہیں، کتنے تو خادمین ہیں جو مسجدوں کی مساجد کی خدمت کر رہے ہیں. آپ کے علاقے کی ایک مسجد بغیر چندے کے نہیں چلتی. خود آپ کے مسجد کا الیکٹرک کا بل کتنا ہو؟ خود ہمارا فیضان مدینہ کا الیکٹرک کا بل مہینے کا 30 لاکھ سے اوپر ہے. 30 لاکھ روپے کرتے کیا ہیں؟ ابھی آپ بیٹھے تو وہی ایئر کنڈیشن کے اندر. ابھی آپ ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہو نا. ابھی ہزاروں معتکف آئیں گے، ان کے لیے ایئر کنڈیشن لگایا ہے، نمازیوں کے لیے ایئر کنڈیشن لگایا ہے. اتنا بڑا مدنی چینل جس کی ٹرانسمیشن دنیا میں دیکھی جا رہی ہے،
اس پر یہ الیکٹرک خرچ ہو رہی ہے، سیکھنے سکھانے علم دین پر الیکٹرک خرچ ہو رہی ہے. یہ الیکٹرک کسی کے کاروبار پر تھوڑی خرچ ہو رہی ہے. باہر اتنی دکانیں، ان کے سب میٹر لگے ہوئے، سارے پیسے بھرتے ہیں. اللہ اور اس کے دین کے لیے الیکٹرک خرچ ہو رہی ہے. کوئی ہو اللہ کا بندہ کہ اس پورے مدنی مرکز کے الیکٹرک کا بل میں دوں گا بھائی 12 مہینے تک. 4 5 10 پارٹنر مل کے بولے یار فیضان مدینہ کا الیکٹرک کا بل اپنی بھی تو فیکٹری کا اتنا بل آتا ہے، یہ بھی چلو دین پھیلانے والی اتنی بڑی فیکٹری ہے جہاں مبلغین پروڈکشن ہو رہی ہے، قرآن کی تعلیمان ہو رہی ہے، یار اس کا بل اپنے لے لیتے ہیں، الیکٹرک کا بل، اس کا الیکٹرک کا بل لے لو. یہ دنیا میں جو فیضان مدینہ میں جو مدینے کا فیضان عام ہو رہا ہے، اپنا بھی اس پہ بہت بڑا حصہ شامل ہو جائے گا. بھائی آپ بیان سن رہے ہیں، بجلی چاہیے، کیمرے چل رہے بجلی چاہیے، آپ روشنی کے لیے بجلی چاہیے، بغیر بجلی کے تو مدنی چینل کہاں سے چلے گا؟ اتنا بڑا نظام کیسے چلے گا؟ تو یہ صرف میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. ہزاروں دعوت اسلامی کی مساجدیں، ہزاروں مساجد دعوت اسلامی نے بنائی ہیں، اور اسی طرح چندہ کر کے مدنی عطیات کر کے سارا نظام چلایا جاتا ہے. تقریباً 530 ہمارے جامعۃ المدینہ ہیں، جس میں مور اور لیس 44,000 44,000 اسلامی بہنیں عالم بن رہے ہیں. ان میں ہزاروں مقیم ہیں، ان کے دن 3 ٹائم کا کھانا پینا ہے. آپ سوچو جو میں نے آپ کو کھلانے پلانے اور دین کے کام کرنے پر جو ترغیب دلائی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین سیکھنے کے لیے طلبہ جمع ہوتے ہیں. آپ کا ایک ایک روپیہ سوچو کہاں لگ رہا ہے. لنگر رضویہ ماشاءاللہ اسلامی بھائی یہاں آتے ہیں کھاتے ہیں. ایسا ہی نہیں آپ نے کوئی یہاں دسترخوان لگا دیا کہ آؤ کھاؤ اور چلے جاؤ، آؤ کھاؤ اور چلے جاؤ. نہیں، آؤ بیٹھو علم دین سیکھو. گھنٹوں بیٹھنا پڑے گا، علم دین سیکھنا پڑے گا، مدنی مذاکرہ سننا پڑے گا، نمازیں پڑھنی پڑیں گی. سارا ہو گیا؟ ہاں ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ ایک ٹائم کا کھانا بھی کھلائیں گے. ایسے بانٹا باٹی نہیں ہے. دعوت اسلامی دین کا کام کرنے والی تحریک ہے. ایسے نہیں بلا کر خالی کھلاتی ہے. ہمیں چندہ ملتا ہے دین پھیلانے کے لیے، اسلام کو عام کرنے کے لیے، سنتوں کو عام کرنے کے لیے، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے. اور ماشاءاللہ آتے ہیں، پورا سال لنگر رضویہ چل رہا ہوتا ہے. الحمدللہ سحری افطاری اور عام طور پہ اسلامی بھائی کھا پی رہے ہوتے ہیں. مگر کس طرح جو میں نے آپ کو عرض کر دیا، ورنہ یوں تو اگر پیسہ بانٹنا ہے تو آپ 2-4 ارب روپے دو، میں ادھر کھڑا ہو جاتا ہوں چوک کے اوپر، صبح لے کے کھڑا ہوتا، رات کو بولوں گا بانٹ دیا. پیسہ بانٹنا مشکل کام تھوڑی ہے. پیسہ بانٹنا مشکل کام نہیں ہے. اس پیسے کو اسلام و دین کے نام پر صحیح خرچ کر دینا کمال ہے. اور یہ دعوت اسلامی الحمدللہ کرتی ہے، شرعی رہنمائی کے ساتھ کرتی ہے، مفتیان کرام کے شلٹر میں کرتی ہے، پورا آڈٹ اور مالیات کے شعبے کے ساتھ کرتی ہے. پورا نظام ہے آمدن اور خراجات کا اللہ کی رحمت سے. اور پھر ماشاءاللہ امیل سنت کا سارا فیضان ہے. شکر ہے اللہ کا. اتنا بڑا نظام دیکھتے ہیں دماغ بعد اوقات واقعی میں خود سوچتا ہوں ہمارے اسلام میں تو یار یہ کیسے ہو رہا ہے. 10-15 منٹ سوچو یا چند لمحے سوچو یا دیر تک سوچو، جواب ایک ہی آئے گا، روحانیت ہے جو چل رہی ہے. پیر صاحب کا فیضان ہے، گوشت پاک کا فیضان ہے، بزرگوں کا فیضان ہے، اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے کہ دعوت اسلامی آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے. فارسٹ دعوت اسلامی نظر آئے گی، امریکی ممالک، کینیڈا دعوت اسلامی نظر آئے گی، افریقی ممالک آپ کو دعوت اسلامی نظر آئے گی. آپ عرب دنیا میں جائیں آپ کو دعوت اسلامی نظر آئے گی، افریقی ممالک میں جائیں دعوت اسلامی نظر آئے گی، یورپین ممالک، برٹش، برطانیہ جائیں آپ کو دعوت اسلامی نظر آئے گی، رشیا میں آپ کی دعوت اسلامی پہنچ رہی ہے، چائنا میں آپ کی دعوت اسلامی پہنچ رہی ہے. الحمدللہ آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں دعوت اسلامی کہاں نہیں. الحمدللہ. مگر بہت کام باقی ہے، بہت بدری کام باقی ہے، اور اس کے لیے آپ جتنا کریں اتنا کم ہے. مدنی عطیات آپ خود آ جائیں یہ بھی کم ہے. کتنے ہی ہزاروں مبلغین چاہیے، اور مبلغین اور تربیت کا بہترین موقع آپ کو اعتکاف ہے. اعتکاف کر لیجئے. یہ اعتکاف کے اندر انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت سنورنے والے مواقع ہیں. پورے مہینے کا اعتکاف کر لیجئے، آخری عشرے کا اعتکاف کر لیجئے. انشاءاللہ
بہت برکتیں نصیب ہوں گی. علم دین سیکھنے کو ملے گا, روزانہ 2 مدنی مذاکرے امیر سنت کے ملیں گے, قرآن پاک درست ہونے کا موقع ملے گا, نماز کا پریکٹیکل ہوتا ہے یہاں پر, سنت و بڑے بیانات ہوتے ہیں, ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ نصیب کرے. مارکیٹوں میں بھی رمضان گزرے گا, مسجد میں بھی رمضان گزرے گا. حدیث سنا دیتا ہوں, حدیث کا ایک مضمون یاد آ رہا ہے. دنیا کا بدترین حصہ, بدترین بقعہ زمین جس کو کہتے ہیں, وہ بازار, اور بہترین زمین کا حصہ مسجد ہے. بازار میں کیا ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں. اگر ہو سکے تو یہ رمضان اللہ کے گھر میں گزار دو. ہاں جی ہاں, درزی میں نے دیکھے اعتکاف کرتے ہوئے. اب درزی بھی اگر اعتکاف کرتا ہے پورے مہینے کا تو پھر اپنے کیا ہیں, اس کا تو ہاٹ سیزن ہے نا. یہ بیکری والے اور یہ سارے جو ہوتے ہیں درزی ورزی, ان کا تو بالکل پکا سیزن ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ نیکی کمانے کا سیزن ہے. یہ ہو رہے وہ نہیں آتی, تیزی آتی ہے مارکیٹ میں, وہ سارے لاؤ لاؤ ہو جاتا ہے, اور یہ بڑی تیزی آ گئی ہے, پراپرٹی میں تیزی آ گئی ہے, سارے چلے گئے پراپرٹی کے اندر. دبئی میں تیزی آئی ہے, سارے چلے گئے دبئی کے اندر. ملیشیا میں تیزی ہے, سارے چلے گئے ملیشیا کے اندر. پتہ چلا پاکستان میں تیزی آ گئی, سارے آ گئے پاکستان کے اندر. تیزی کے پیچھے گھوم رہے ہوتے, بھاگ رہے ہوتے ہیں, ادھر بھاگے, ادھر پیسہ ڈوبا, ادھر پیسہ ڈوبا, واپس آ کر سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے, کیا ہوا, کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس تھوڑا بارانا. جو پیسہ تھا وہ ایک طبقہ تھا لے گیا, غریبوں کا مال, غریبوں کو بلا کر انویسٹمنٹ لے کر نچوڑ کر آپ پیسہ دیتے گئے. ایک اچھا خاصا سیلاب آیا, طوفان آیا, سارا بھاگ کر لے گیا. ایک 4 کی تیجوری میں مال چلا گیا, 100 کی تیجوریاں خالی ہو گئی. یہ ایسا سائیکل, یہ ایسا سرکل ہے جو پچھلے تقریباً 10-12 سالوں سے یہ قوم دیکھ رہی ہے. یا میں بولوں کہ 20-25 سال سے دیکھ لو, شاید غلط نہیں ہوگا. دنیا کا اس وقت سرمایہ دارانہ نظام, جو معاشی نظام دنیا میں اس وقت رائج ہے نا, اس میں تقریباً یہ تھیوری ہے کہ امیر امیر بنے گا, غریب غریب بنے گا. ادھر بٹھا لیجئے, کیونکہ اسلام کا نظام معیشت, اسلام کا نظام کاروبار, یہ صحیح طور پر رائج ہے ہی نہیں کہیں. کہ اسلام و دین کیسے کاروبار کرنے کا کہہ رہا ہے. اگر ایسا ہو جائے نا نظام, الحمدللہ عدل مساوات اور مدینہ ہو جائے, آپ کو غریب ڈھونڈے بھی نہیں ملے گا. سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معیشت مضبوط کی تھی. لوگ زکوٰۃ دینے نکلتے تھے, کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. جی ہاں, غنی کر دیا تھا آپ نے لوگوں کو, غنی. سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امن اور معیشت یہ دونوں ہو جائے, یعنی لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ختم ہو جائے اور لوگوں کو روزگار مل جائے. امن اور روزگار, یہ 2 چیزیں اگر میسر آ جائیں, مجھے بتاؤ اور چاہیے کیا آپ کو. اور نیکی و پرہیزگاری کا دور ہو, مسجد آباد ہو, مساجد آباد ہو, نمازیں پڑھی جا رہی ہوں, روزے رکھے جا رہے ہوں, عورتوں کی عزتیں محفوظ ہوں, امن میں سب آ جائے گا انشاءاللہ. یہ 2 چیزیں یہ لائے میرے آقا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان جیسی رولنگ, یہ فیضان تھا سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور ان پر فیضان تھا میرے پیارے مصطفیٰ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو بات میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ دعوت اسلامی کو مضبوط کریں. یہ جا کر خوف خدا دلائے گی, یہ جا کر امانت کا درس دے گی, یہ جا کر دیانت کا درس دے گی, یہ قرآن کی تعلیم عام کرے گی, یہ علماء پروڈکشن کرے گی, یہ امام پروڈکشن کرے گی, یہ مساجد کی تعمیرات کرے گی, یہ مفتی پروڈکشن کرے گی, یہ مبلغ پروڈکشن کرے گی. یہ وہ طبقہ ہے جو معاشرے میں اگر صحیح تربیت کے ساتھ امپلیمنٹ ہو جائے اور ہر جگہ اس کی پلیسمنٹ صحیح طور پر ہو جائے, انشاءاللہ آپ کو معاشرہ ایسی تیزی کے ساتھ سدھرتا نظر آئے گا. کیا بولو گے, واہ کیا بات ہے مدینے کی. دعوت اسلامی کو مضبوط کریں, میری بات مانیں, مدنی چینل کو مضبوط کریں, گھر گھر مدنی چینل آن کریں, گھر گھر مدنی چینل آن کریں اور دکھائیں مدنی چینل, تاکہ ہمارے گھروں میں نیکی اور شرافت اور پرہیزگاری اور حیا اور تقوی آ جائے. کیونکہ اس کے ذریعے, مدنی چینل کے ذریعے مبلغ ہی نہیں آئیں گے, اور الحمدللہ میرے پیر صاحب کی زیارت ہوگی, امیر سنت کی زیارت ہوگی, ولی کامل کی زیارت ہوگی. یہ جنرل عرض جو کرنی تھی میں نے کی ہے.
اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان اللہ کی راہ میں گزارنے کی ہے کوئی کسی کی نیت تو ہاتھ اٹھاؤ یار کہ میں اس سال ماہ رمضان اللہ کی راہ میں گزاروں گا، زیادہ سے زیادہ وقت میں اللہ کی راہ میں دوں گا۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح مارکیٹوں میں درس فیضان سنت شروع کریں، اپنی بازاروں سے مارکیٹوں سے آپ بھی اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں۔ آپ کے یہاں ہونے والی جو مارکیٹوں میں مساجد ہیں، جائے نماز ہیں، اس میں فیضان سنت کا درس شروع کریں، نیکی کی دعوت عام کریں، مدنی دورہ آپ کی مارکیٹوں میں شروع کریں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے، اور بہت سارے مدنی کام انشاءاللہ اس سے بڑھتے چلے جائیں گے۔ مارکیٹوں سے گاڑیاں چلائیں، چلو فیضان مدینہ چلتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع چلتے ہیں، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں۔ اس طرح خود کو اسلام و دین کی خدمت کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے مصروف عمل کر دیں۔ اللہ نے چاہا تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔